بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام نے ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض اور نفاس میں جماع کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے بہت بڑی کتابیں کھنگالی ہیں۔ میں نے صحیح بخاری کو دیکھا، صحیح مسلم شریف کو دیکھا، تقریباً تمام کتب سیاست تک میں نے دیکھا ہے۔ میں نے تفسیریں بھی پڑھی ہیں۔ جہاں تک میری محنت، جہاں تک میری ریسرچ پہنچی ہے، پھر میں نے اس کو نوٹ کیا کہ اسلام نے ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ، جو ہمارے لیے حلال ہے، جو ہمارے لیے جائز ہے، حالت حیض اور نفاس میں اس کے ساتھ جماع کرنے، ہم بستری کرنے سے منع کیوں کیا ہے؟ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس وقت جب عورت کو حیض یا نفاس ہو تو اس کے خون میں شدت اور تیزی ہوتی ہے، کیونکہ حیض اور نفاس کے آنے سے پہلے اس کی رحم کی رگیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، پھر شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ خون چلتا ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسلام نے ہمیں حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے ساتھ جماع کرنے سے منع جو کیا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس وقت عورت کی رحم کی رگیں جو ہوتی ہیں وہ پھولی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر مرد اس وقت اپنی بیوی سے جماع کرے گا تو اس کی اندرونی رحم کی رگوں کو خراشیں آنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور عورت کی رحم میں جلن، سوجن اور خراشیں پیدا ہونے کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات حیض اور نفاس کی حالت میں مرد اپنی بیوی سے جماع کرے کہ مرد اور عورت دونوں بانجھ پن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں چونکہ خون کی شدت ہوتی ہے، خون میں بدبو ہوتی ہے، پھر اگر مرد اپنی بیوی کی قربت حاصل کرے تو میاں اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کے لحاظ سے جب عورت کو حیض یا نفاس ہو اس وقت عورت کی رحم بالکل الٹ جاتی ہے، اور ایسی حالت میں مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے عورت کی رحم میں خارش ہونے کا بھی زیادہ امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کو شدید قسم کی دردیں ہوتی ہیں، جس کی شدت بھی مختلف عورتوں میں مختلف قسم کی ہوتی ہے، اور اکثر عورتیں حیض اور نفاس کی حالت میں کمر کی درد کی تکلیف بھی محسوس کرتی ہیں، اور جسم کے نچلے حصے میں بھی بڑی شدت کے ساتھ درد محسوس کرتی ہے، اور کچھ عورتوں کو اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے وہ سکون آور دوائیاں استعمال کرتی ہیں، اور اکثر عورتیں حیض کے ابتدائی ایام میں بڑی شدت کے ساتھ تکلیف محسوس کرتی ہیں، اور پھر ایسی حالت میں ان کی عقلی اور فکری حالت بھی بڑی کمزور ہو جاتی ہے، اور بعض عورتوں کو تو آدھے سر کا درد بھی ہوتا ہے، اور یہ دردیں جو ہوتی ہیں عورتوں کو تھکا دیتی ہیں۔ اور حیض اور نفاس کی حالت میں عورتوں کی جنسی رغبت بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی ان کو جماع کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی، اور ایسی حالت میں خامد ان سے جماع کرنے کی خواہش کرے اور وہ عورت اس کو منع کرے تو پھر اس طرح پھر دراڑیں پیدا ہوتی ہیں آپس کی محبت میں، پھر بعض اوقات جھگڑے طول پکڑ جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دوران حیض عورت کا درجہ حرارت 100% نیچے گر جاتا ہے، اور درجہ حرارت کے گرنے سے عورت کے نبض کی حالت بھی بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر خون کا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سستی، کہلی اور سر کو چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ یا نفاس والی عورت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو جماع کرنے سے منع کیا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ گندگی جو ہے وہ عورت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ گندگی پھر مرد میں منتقل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مرد کے عضو تناسل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، سوزش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بانجھ پن کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض مردوں کو اور بعض عورتوں کو حیض اور نفاس کی حالت میں جماع کرنے کی وجہ سے چہرے پر بدنما داغ شروع ہو جاتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں،
اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض اور نفاس میں جماع کرنے سے منع کیا ہے۔ تو پتہ چلا اسلام نے ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض اور نفاس میں جماع کرنے سے جو منع کیا ہے، روکا ہے، اس کی وجہ خون نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب اور بھی بہت سارے ہیں۔